نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں اور یہود و نصارہ میں جو روزے کا فرق ہے وہ سحری کرنے سے ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کرتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سحری کیا کرو اگرچہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور چوتھی روایت میں فرمایا ثلاثۃ یحبہ اللہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ بڑا محبوب رکھتے ہیں۔ ان میں ایک تعجیل الفطر، افطار میں جلدی کرنا، دوسرا تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسرا نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ یہ تین عمل اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ معلوم ہوا ان روایات سے کہ جو سحری کرنا ہے یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں جیسے آج کل، تو لوگ تراویح کے بعد کچھ بھوک محسوس ہوتی ہے، اس وقت پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب صبح ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہم نے سحری کر لی، اب صبح اٹھ کر کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں وہ ان کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے جو اللہ کریم نے سحری میں برکت کی رکھی تھی۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ رات کو نیت رکھتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سحری کریں گے، لیکن وہ صبح آنکھ نہیں کھلتی وقت پر، جب آنکھ کھلی تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سحری نہیں کی اس لیے ہمارا روزہ نہیں ہے، وہ فرض روزے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو روزہ کے لیے سحری فرض واجب کے درجے میں نہیں، فضیلت کی چیز ہے۔ اگر کسی دن آنکھ نہ کھلی، آپ صبح کچھ کھا پی نہ سکے، تو آپ پھر بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ آپ نصف نہار شری تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شری کا مطلب یہ ہوتا ہے زوال نہیں بلکہ اس سے کچھ وقت پہلے، جیسے اس رمضان میں 11:19 تک، 11:18 تک آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں، صبح نیت نہیں کی، اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی صبح میں طبیعت دیکھی کہ ڈھیلی ہے، شاید پتہ نہیں روزہ رکھ سکوں یا نہ رکھ سکوں، تو اس وقت نیت صبح سحری میں نہیں کی، تو پھر انسان اگر کرنا چاہے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو 11:18 تک نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس کو طبیعت دیکھے کہ نہیں چلے گی تو چھوڑ دے، نہ رکھے روزہ۔ اگر دیکھے کہ طبیعت ٹھیک ہے تو روزے کی نیت کر لے، تو اس وقت تک نیت کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سحری یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور سحری کا مستحب وقت کیا ہے؟ وہی ہے جو تہجد والا، یعنی جس وقت اذان فجر ہوتی ہے اس سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے، یہ مستحب وقت ہے سحری کا۔ چنانچہ آدھی رات کو کھائی ہوئی اس سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، ابتدائی رات کے حصے میں کھائی ہوئی اس سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اور سحری کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سحری یہ صرف روٹی کھانے پینے کا نام نہیں بلکہ مستحب، جو روایات میں آتا ہے، حدیث پاک ہے نعم سحور المؤمن التمر، کہ بہترین سحری مومن کی وہ کھجور ہے۔ تو جس طرح ہم افطاری میں کھجور کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت و مستحب ہے، اسی طرح سحری کے اندر بھی کچھ کھجوریں کھانا یہ بھی مستحب اور سنت ہے۔ آپ اس وقت بھی کھا سکتے ہیں بلکہ کھانی چاہیے کبھی کبھار۔ تو یہ سحری سے متعلق چند چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں، تو معلوم ہوا کہ ہمیں سحری، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پانی کا گھونٹ ہو، اس وقت اٹھ کر پی لے، دہی پی لے، کچھ اور
کچھ تھوڑا سا کھا لے، بہت زیادہ کھانا کوئی شرط نہیں ہے، کچھ کھا لے، اس میں برکت رہے گی سارا دن۔ تو اللہ کریم سے دعا گو ہوں مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔